بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ میرا مشاہدہ یہ ہے کہ میں نے روحانیت کو ایک موتی کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ میرے چینل پہ میں نے روحانیت اور علم کا موتی یا روحانیت کا موتی اس حوالے سے ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے۔ جو روحانیت کی معلومات یا روحانیت کے حوالے سے جاننا چاہتا ہے وہ اس ویڈیو کو دیکھ سکتا ہے۔ اس میں نے بڑی وضاحت کی ہے۔ روحانیت ایک راز ہے، اور اگر یہ راز ہے تو پھر اس کا چرچا اتنا عام کیوں ہے؟ لوگ روحانیت کے حوالے سے اتنی عام باتیں کیسے کر لیتے ہیں؟ اگر یہ راز ہے تو اسے پوشیدہ ہونا چاہیے تھا۔ تو آج میں آپ کو یہاں بتاتا ہوں جو میرا مقصد ہے وہ روحانیت کے راز کے حوالے سے۔ دیکھیے، یہ بات 100% درست ہے کہ روحانیت ایک راز ہے، اور روحانیت کے اندر جو گہرائی موجود ہے اس کا اظہار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ فیصلہ کر لینا کہ میں روحانیت کے کسی مقام پر پہنچ گیا ہوں، یہ شاید ممکن نہیں۔ کیوں ممکن نہیں؟ آپ اس بات کو اس طریقے سے سمجھیے۔ دیکھیں، اگر آپ نے زمین سے آسمان کی طرف نگاہ کی، ٹھیک ہے، جہاں تک آپ کی نگاہ گئی آپ وہاں تک پہنچ گئے۔ جب وہاں تک پہنچے تو آپ نے آگے نگاہ کی، جہاں تک حد نگاہ گئی آپ وہاں تک پہنچے۔ پوری روحانیت کا جو دار و مدار ہے نا، وہ اصل میں صرف ایک چیز پر ہے، اور وہ چیز کیا ہے؟ وہ آپ کے اندر موجود وسعت ہے۔ آپ کے اندر جس حد تک وسعت ہوگی آپ اس حد تک روحانیت کا سفر کر سکیں گے، اور اس سفر کا کوئی اختتام نہیں، بشرط ہے کہ آپ کے اندر وسعت موجود ہو۔ اگر آپ وسیع نہیں ہیں اندر سے تو آپ روحانیت کا اس حد تک سفر کر سکیں گے، وہاں تک پہنچ سکیں گے جہاں تک آپ نے اپنی میعاد مقرر کی، ایک حصار کھینچ لیا کہ اس سے آگے شاید نہیں ہے، لیکن روحانیت کا کوئی کنارہ نہیں۔ تا حد نگاہ اس کی وسعت کا اندازہ اس بات سے لگا لیں، جہاں آپ کی نگاہ ختم ہوئی آپ وہاں پہنچے تو آپ کو ایسا ہی محسوس ہوگا کہ آپ وہیں کھڑے ہیں جہاں آپ اس سفر سے پہلے کھڑے تھے۔ اس سے آگے وسیع تر وسیع سفر چلتا چلا جائے گا۔ روحانیت کے راز کا اظہار روحانیت کے اندر منع ہے، آپ اس کو ظاہر نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کو قدرت نے ایک راز دے دیا ہے تو اس کا پوشیدہ رکھنا آپ پر لازم ہے۔ اگر بالفرض آپ نے اس کا اظہار کیا تو یہ راز جو ہے یہ آپ سے سلب کر لیا جائے گا، ہٹا لیا جائے گا، اور جو کیفیات آپ کے پاس موجود تھیں وہ سب ختم کر دی جائیں گی۔ آپ بالکل ویسے ہی ہو جائیں گے جیسے کبھی کچھ تھے ہی نہیں، اگر بالفرض آپ اس راستے کے مسافر ہیں تو۔ روحانیت کے اندر رنگ اور لباس کا بھی بڑا گہرا اثر پڑتا ہے۔ اگر آپ عرش و فرش کا مشاہدہ کریں تو بے شمار آپ کو رنگ بکھرے ہوئے نظر آئیں گے۔ آسمان کا رنگ، پانی کا رنگ، سمندر کا رنگ، درختوں کا رنگ، پھولوں اور پھلوں کا رنگ، آپ رنگوں کے اندر گھرے ہوئے ہیں، اور رنگ ہی رنگ موجود ہیں۔ اور ایسا نہیں کہ یہ آپ پر اثر انداز نہیں ہوتے، رنگ انسان کے ظاہر اور اس کے باطن پر دونوں پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ جس کمرے میں سوتے ہیں، بستر کے اوپر چھت ہے، چھت کے اوپر اگر آپ سفید کے بجائے نیلا رنگ کروا لیں تو بڑا سکون محسوس ہوگا۔ آپ اس رنگ کو دیکھتے دیکھتے سوئیے، سکون کا احساس ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر آپ اس چھت کے اوپر نیلے کے بجائے سرخ رنگ کروا لیں تو طبیعت کے اندر اشتعال انگیزی پیدا ہوگی، آپ کے طبیعت کے اندر ایک حدت اور شدت پیدا ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے سفید رنگ ہے، امن کا رنگ ہے، اس کو کروا لیں طبیعت کے اندر ٹھہراؤ آ جائے گا۔ سیاہ رنگ ہے، تمام رنگوں کا مرکز سیاہ رنگ ہے۔ سیاہ رنگ کے اندر طاقت ہی الگ ہے، اور سیاہ رنگ کو، اس کالے رنگ کو حضرت علی سے بھی تشبیہ دی جاتی ہے۔ تو جتنے بھی ہمارے فقراء ہیں، صوفیاء ہیں، کالے رنگ کو پسند کیا ہے، کالے رنگ کو پہنتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہماری اس رنگوں میں سب سے مقدس رنگ جس کو سمجھا جاتا ہے وہ ہرا رنگ ہے، گنبد خضرا کا رنگ ہے۔ اس رنگ کو ہر انسان بادب سمجھتا ہے، بادب سے دیکھتا ہے۔ رنگ انسان کی نفسیات پر بے شمار اثر انداز ہوتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو رنگ بھی عطا کرتا ہے اور خاص بندوں کو وہ لباس بھی عطا کرتا ہے جس کو وہ زیب تن کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑی عاجزانہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں علم روحانیت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، علم روحانیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، کسی بزرگ کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم اس راستے پر بہتر طریقے سے چل سکیں۔ آمین ثم آمین۔